محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایسا روح پرور بیان پیش کرنے والا ہوں جس کو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑک اٹھے گا اور اس بات کا آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے کس قدر غفلت اور کوتاہی میں اپنی زندگی کو گزارا۔ جی ہاں، میں شب بارات کی بات کر رہا ہوں۔ آج شب بارات کا وہ حقیقی پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں جو 90% لوگ نہیں جانتے اور لاپرواہی کوتاہی میں اپنی زندگی کو گزار چکے ہیں۔ شب بارات کے اس معلوماتی ویڈیو کو آپ نے مکمل طور پہ دیکھنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ شب بارات اس لفظ کا کیا معنی ہے، پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ شب سے مراد یہ ہے رات، اور بارات کا مطلب یہ ہے بری ہو جانا، نجات حاصل کر لینا۔ اس رات کو کس چیز سے نجات حاصل کی جاتی ہے، کس چیز سے بری ہو جاتا ہے انسان، ذرا یہ جانیں۔ شب بارات جو فضیلت والی رات ہے، برکت اور قبولیت والی رات ہے، اس رات کو اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کر اپنی ساری مخلوق سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میری مخلوق، اے میرے بندو، ہے تم میں سے کوئی ایسا جو نجات حاصل کر لے؟ ہے تم میں سے کوئی ایسا جو بری ہو جائے؟ اس کا کیا مطلب ہے، ذرا یہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک کا مطلب یہ ہے، اللہ پاک کے اس بیان میں کیا چھپا ہے، اللہ پاک کے اس پکارنے میں کیا چھپا ہے۔ اللہ پاک اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کے شب بارات کی مبارک رات یعنی آسمان دنیا پر آ کر فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے تمام نعمتوں کا، تمام خزانوں کا دربار سجائے رکھا ہے۔ ہے تم میں سے کوئی ایسا جو بے روزگار ہو، اپنی زندگی میں سے بے روزگاری کا خاتمہ چاہتا ہو، یعنی بے روزگاری سے بری ہونا چاہتا ہو؟ آج مجھ سے من پسند روزگار لکھوا لے، پورے سال کے دن پھر لے، پورے سال کا رزق مجھ سے لکھوا لے۔ ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروا لے؟ یہ اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ اللہ اس طرح پکارتا ہے اپنے بندوں سے، ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو سارا سال قرض میں ڈوبا رہا ہو، سر سے لے کر پاؤں تک وہ قرض میں ڈوبا رہا ہو، آج مجھ سے قرض سے آزاد زندگی لکھوا لے۔ آج وہ مجھ سے اپنے قلم مبارک سے یہ لکھوا لے، آج مجھ سے یہ لکھوا لے کہ آئندہ آنے والے سال وہ قرض سے آزاد ہوگا، اس کی زندگی قرض سے آزاد ہوگی۔ ہے کوئی تم میں سے کوئی ایسا شخص جو بیمار ہو، مجھ سے شفا حاصل کر لے، شفا والی زندگی حاصل کر لے؟ ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو سارا سال کرائے کے مکان میں رہا ہو تو میں اس کو ذاتی مکان عطا کر دوں؟ مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے تو میں کرائے کے مکان سے اس کو بری کر دوں گا، میں اس کو ذاتی گھر عطا کر دوں گا، کیونکہ ذاتی گھر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے ان سے پوچھیں۔ آج کی رات جو ہے اللہ پاک پکار کے اپنے بندوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ آج کی رات میں نے تمام نعمتوں کا، تمام خزانوں کا دربار سجائے رکھا ہے۔ مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، طلب کرو مجھ سے کیا طلب کرنا چاہتے ہو۔ آج کی رات اللہ پاک اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین پہ جا کر ہر بندے کی پکار کو مجھ تک پہنچاؤ۔ اللہ پاک علم رکھنے کے باوجود فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگاتا ہے، گھر گھر جاؤ، کون کیا مانگتا ہے، کیا طلب کرتا ہے، سارا اعمال نامہ میرے پاس لے کر آؤ۔ آج میں ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ جو بے روزگار ہیں روزگار مانگ لے، میں عطا کروں گا۔ جو رزق کی تنگی کا شکار ہے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروں گا۔ جو بیمار ہیں میں ان کو شفا دوں گا۔ جو بے جو ہیں، غیر شادی شدہ رہے ہیں پورا سال، اگر وہ من پسند رشتے چاہتے ہیں تو میں آج کی رات ان کی دعا قبول فرماؤں گا، کیونکہ آج کی رات نصیب لکھنے کی رات ہے۔
پورا سال جو بھی اللہ سے رزق مانگو گے، پورے سال کے لیے رزق مانگو گے، اللہ پاک لکھ دے گا۔ پورے سال کے لیے اگر آپ دولت مانگو گے، اللہ پاک لکھ دے گا۔ پورے سال کے لیے خوشحالی مانگو گے، اللہ پاک لکھ دے گا۔ پورے سال کے لیے اولاد کے لیے ہدایت مانگو گے، اللہ پاک لکھ دے گا۔ دنیا جان کی تمام نعمتوں کا اللہ پاک نے اس رات کو دربار سجائے رکھا ہوتا ہے۔ آج کی رات اللہ پاک آسمانی دنیا پر آ کے مخاطب ہو کے تمام مخلوق سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جو لوگ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کو بلا کر مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں گواہ رہنا اس شخص کے پچھلے سال کے جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں میں نے معاف کر دیے، آج یہ جو مجھ سے طلب کرے گا میں اس کو وہی عطا کروں گا۔ صرف 5 ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ پاک معافی نہیں کرتا، باقی دنیا کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی طلب کریں، جو بھی حاجت مانگیں گے تو میں ان کو عطا کروں گا۔ آج کی رات صرف 5 لوگوں کی میں مغفرت نہیں کروں گا۔ ایک وہ جو شرک ٹھہراتا ہے، جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کروں گا۔ دوسرا جو دل میں بغض رکھتا ہے، دل میں منافقت رکھتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا، اور تیسرا جو چلتے پھرتے اپنے شلوار کے پانچے جو ہیں وہ نیچے رکھتا ہے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، میں اس کی معافی نہیں کروں گا۔ اور تیسرا جو والدین کا سینہ چیرتا ہے، اپنے والدین کی اطاعت مندی نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اپنے والدین کی دل آزاری کرتا ہے، ان کے سامنے اونچا بولتا ہے۔ چوتھا وہ جو والدین کے حقوق تلفی کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، اپنے والدین کو گالیاں بکتا ہے، میں اس شخص کی معافی نہیں کروں گا۔ اور پانچواں جو مسلسل شراب پیتا ہے، شراب پینے والا، شراب کا عادی شخص جو ہے، میں اس کی معافی نہیں کروں گا۔ یعنی یہ 5 بدعمالیاں کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی میں معافی نہیں کروں گا۔ ہاں اگر وہ سچے دل سے مجھ سے معافی طلب کر لے، سربا سجود ہو کے معافی طلب کر لے، 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھ کے مجھ سے یہ 5 جو بدعمالیاں ہیں ان کی معافی طلب کر لے سچے دل کے ساتھ، تو میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والی ذات ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن ان تمام 5 اعمال کو کرتے ہوئے، بدعمالیوں کو کرتے ہوئے اگر وہ شرمندہ نہیں ہوتے تو میں ان کے گناہوں کی معافی نہیں کرتا، میں ان 5 لوگوں کی معافی نہیں کرتا، باقی جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کی معافی میں لکھ دوں گا۔ میں ان کے اعمال میں تمام جتنے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں ان کی معافی لکھ دوں گا۔ آنے والے سال کے لیے پورے سال کا رزق ان کے حق میں لکھ دوں گا، پورے سال کی خوشحالی لکھ دوں گا۔ لیکن یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی میں معافی نہیں کروں گا۔ جہاں تک بات خاوند بیوی کی ہے، ایک جگہ نہ سونے سے یعنی کہ پورے سال کی زندگی پہ منفی اثرات پڑیں گے، ایسی کوئی شرعی یعنی حدیث یعنی کوئی مستند حدیث موجود نہیں ہے۔ اس لیے عبادات جو ہیں یہ ان کو مرزوی خاطر رکھیں۔ حقوق الباد کے اعتبار سے اگر خامد بیوی ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن تمام عبادات کو یعنی کہ نظر انداز کرتے ہوئے، یعنی نفلی عبادات ہیں جو اس رات کی جو ہے مخصوص ہیں، ان کو اگر وہ نظر انداز کر کے اگر وہ ہم بستری کرتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ رات پورا سال شدت سے انتظار کرنے کے بعد نصیب میں ہوئی ہے۔ تو یہ خوشبختی اور خوش نصیبی ہے کہ اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ تو اگر عبادات سے وقت نکال کے خامد بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت دیتے ہیں تو یہ خوش عین بات ہے، لیکن اس چیز کو مکمل طور پہ یعنی تکیہ کر لینا، یعنی اس چیز پہ پورا یعنی کہ یہ اس چیز پہ پکا ہو جانا کہ یعنی کہ تمام عبادات کو ایک جگہ رکھ کے خامد بیوی کا پوری رات ایک جگہ بیٹھنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا اور عبادات نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز جو ہے اس چیز کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی مستند حدیث موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لازمی اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور اوروں تک بھی شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔